پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے ایک بڑی کلیئر پوزیشن رہی ہے ہمیشہ سے ہی، بلکہ عوام کا سینٹیمنٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ ہی فلسطین کے حق میں رہا ہے، اور جب بھی ہم نے دیکھا کہ مسلم ممالک ایک سیریز کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے تو بھی جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی بڑی ایک کیٹیگوریکلی ایک کلیئر پوزیشن رہی اور ان کے خلاف اس کا رد عمل بھی آیا۔ تو اب جو حماس کے سربراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے، ایسا کس وجہ سے کہا گیا ہے؟ جی بالکل، اس کے اوپر آتے ہیں۔ بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے جہاں تک غزہ کا تعلق ہے۔ قتل عام جو ہے اور خونریزی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ اسرائیل کو کسی کی عصمت پرواہ نہیں ہے، وہ جو دل چاہ رہا ہے اس کا وہ اس سرزمین پہ کر رہا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے اپنی اس تقریر میں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے بہت سا آپٹمزم ظاہر کیا ہے ٹورڈز پاکستان، کہ پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جو اگر اپنا پریشر ایکسرسائز کرے تو غزہ کی جنگ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ کیوں کہا انہوں نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہم تسلیم شدہ نیوکلیر پاور ہیں۔ اسرائیل تسلیم شدہ نہیں ہے کیونکہ اس نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی اپنا نیوکلیر پروگرام ہے اور نیوکلیر آرسنلز ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ سے اسرائیل جو ہے وہ خوفزدہ رہا ہے، یہ میں آپ کو ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں۔ ابھی بھی دیکھیں حالیہ ایک انٹرویو جو میں اور آپ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے جس میں نیتن یاہو صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایران کے پیچھے ہے اور دوسرا پاکستان اگر کھڑا ہو جائے اور حکومت یہ فیصلہ کر لے پالیسی میکنگ لیول پر کہ ہم نے غزہ میں فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے، تو میں آپ کو یقینی طور پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ فضا بدل جائے گی پوری۔ ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے حکمرانوں کی مجبوریاں ہیں۔ ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اس کا اتحادی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے جتنی لمبی فہرست ہے بٹریلز کی اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو آپ کے پروگرام کا پورا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی جس طرح سے مخالفت امریکہ نے کی اور اس کی جو سزا ہمیں ملی، لانگسٹ سینکشن رجیمز کا ریکارڈ آج بھی ہمارے خلاف جو یعنی نافذ کی گئی تھی وہ ہم نے بھگتا ہے۔ ایک بہت ہی کڑا وقت آ گیا تھا جب ہم سے کوئی بھی دنیا میں کسی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے دن ہم نے بات بھی کی تھی کہ جو ہنری کسنجر صاحب آئے تھے یہاں پر 2 مرتبہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے خطرے کی 2-3 وجوہات اور بھی ہیں، وہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے بانی جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے 2 باتیں کی تھی۔ ایک کشمیر کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ہماری شرگ ہے، اور دوسرا اس خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ جو فتنہ وہاں بویا گیا ہے، جو یورپ کا حرامی بچہ ہے، ناجائز اولاد ہے جو یورپ کی، یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے بیسیکلی کہ غزہ سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ انتہائی ڈٹائی سے کچھ ایسے اقدامات کا اعلان تو کر رہا ہے، لیکن نہ اس کی فوجی مدد روک رہا ہے، نہ اپنے بحری بیڑے بھیجنے سے باز آ رہا ہے، نہ مالی مدد جو ہے وہ کرنے سے باز آ رہا ہے۔ بلکہ وہاں پر جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی امریکہ، اب تو وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جدید ہتھیار جو امریکہ نے انہیں فراہم کیے ہیں انہی کا استعمال وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل طے ہے۔ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہوئے وزارت خارجہ امریکہ کا ہی ایک افسر جو ہے، جو ڈائریکٹر لیول کا افسر تھا، جس کا نام ہے جوش پال، انہوں نے ریزائن کر دیا اپنے عہدے سے کہ یہ بڑی ہٹ درمی ہے ان کے نزدیک کہ وہاں قتل عام جاری ہو غزہ میں، اور آپ ان کی اخلاقی، مالی، دفاعی ہر طرح کی مدد جو ہے وہ کر رہے ہوں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک اعلان کیا ہے امریکی ایڈمنسٹریشن نے، وہ یہ کہ جو لوگ جو ہیں وہ یعنی دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں ویسٹ بینک میں، جو یہودی ہیں، ان کو ہم امریکہ کے ویزے نہیں دیں گے۔ یہ صرف جس کو کہتے ہیں نا آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ دس مینز نتھنگ، دے ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ آپ ان کو ویزا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ وہ تو اس وقت کلنگ سپری پر ہیں اور قتل عام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس میں صرف 3-4 ملکوں کے علاوہ باقی سارے خاموش، اور میں تو یہ بالکل ببانگ دہل کہوں گا کہ وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کرمنل سائلنس جس کو کہتے ہیں۔ قطر کی باتیں ہم سن رہے ہیں، آج بھی امیر قطر نے لاسٹ بات جو کہی ہے وہ یہ کہ قبضے کا خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے اسرائیل کو، کہ اب وہ دور بیت چکے جب آپ قبضے کرتے تھے۔ ان کا حوالہ یہ تھا کہ پہلے آپ قابض ہیں نا فلسطین کی سرزمین پر، لیکن اب آپ کو دوبارہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔
لیکن بخاری صاحب جو دو ریاستی حل ہے اس پر ایک دفعہ پھر سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کچھ ممالک ہیں یا کچھ اس کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو ریاستی حل جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس حوالے سے پاکستان میں نے اور آپ نے اس پروگرام کے بیچ گفتگو کی تھی کہ دو ریاستی حل کا در حقیقت مطلب اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، یہ گھناؤنی سازش ہے۔ میرا خیال ہے، اور تقی عثمانی صاحب جو ہمارے بہت ہی معروف رہنما ہیں، مذہبی بھی بہت بڑی ذات ہے، ان کی بڑا احترام ہے ان کا، انہوں نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ بکواس دو ریاستی حل کی اب بند ہو جانی چاہیے۔ تو بخاری صاحب کیا یہ پریکٹیکل اپروچ ہے؟ یہ پریکٹیکل اپروچ امریکہ کے نزدیک تو ہوگی، یا ان کے نزدیک ہوگی جو اسرائیل کو پنپتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے، جس طریقے سے وہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہے، جس طریقے سے ہماری مسجد اقصیٰ جو ہماری قبلہ اول ہے اس کے اوپر نہ صرف قبضہ کیا ہوا ہے بلکہ وہاں مسلمانوں کا داخلہ بند ہے، وہاں ہمارے جذبات کی ذلت کے لیے ایسے اقدام کرتا ہے اسرائیل، جس سے مسلمان پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ گھائل ہوتے ہیں، ایک طرح سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ چپت کا روزہ توڑنا چاہیے، کیونکہ بات اب حدوں سے گزر گئی ہے۔ اب تو نیتن یاہو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چاہے جنگ بند ہو یا نہ ہو، غزہ کے اوپر تو ہمارا کنٹرول قائم رہے گا۔ Who the hell he thinks he is to rule the land that belongs to the Palestinians؟ وہ پہلے ہو گیا اس لیے کہ یورپ نے منافقت کی، وہ ہو گیا کہ امریکہ نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی مدد کی، یہ ہو گیا کہ مسلمان ملکوں نے بزدلی دکھائی۔ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں ایسے مسلم ممالک جہاں پر اسرائیل نے رن اوور کیا، جو اٹ واز اے واک اوور، وہ تو یعنی گنز لگی ہوئی ہیں، میزائل لگے ہوئے ہیں، بٹن تک نہیں دبایا اور فوجی بھاگ گئے وہاں سے۔ نام لیں گے تو شاید بات دور تلک چل جائے گی۔ جو اگر یہ حماس کے جو سربراہ ہیں جس طرح سے کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ ان کی واقعی پاکستان سے کوئی امیدیں ہیں، تو کیا پاکستان کیا کر سکتا ہے فلسطین کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے کیا اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ایکشن لے سکے کہ باور کرایا جا سکے؟ میں سمجھ رہا ہوں جس طرف آپ کا اشارہ ہے، اس لیے کہ اسرائیل از اے لینڈ لاک کنٹری، اس کے ارد گرد جتنے چاروں مسلم ممالک ہیں وہی اجازت نہیں دیں گے آپ کو وہاں پر کوئی سامان بھیجنے کی۔ دیکھ لینا جس نے بھی جو سامان بھیجا ہے وہ الرفا کے باہر پڑا ہوا ہے، ابھی تک جتنی اجازت دیتا ہے اسرائیل اتنا سامان اندر چلا جاتا ہے، جو کہ وہاں کے لوگوں کی نیڈ کا 1/1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ قسم پرسی کی حالت ہے۔ یعنی پہلی مدد تو آپ کر سکتے ہیں کہ امداد بھیج دیں۔ دیکھیں امداد تو ہم بھیج رہے ہیں، 3 کے قریب ہمارے جہاز جا چکے ہیں اور مزید ہم بھیج رہے ہیں، اس معاملے میں تو پاکستان پیچھے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو ڈر صرف اس بات کا ہوگا کہ باہر کے لوگ جنگجو یا مجاہدین یا باقاعدہ ریگولر فورسز آ کے فلسطینیوں کا دفاع کریں، تب ذرا ان کی یعنی جس کو کہتے ہیں نا جان مٹھی میں آئے گی۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری جس سے، اب وہ ان پارلیمانی ورڈ ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، جس سے جان جاتی ہے اسرائیل کی یا اسرائیل کی لیڈرشپ کی، وہ ہے پاکستان۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور پارلیمنٹ میں پہلی بات تو یہ کہ اس کے جو بھی فیصلہ کیا جانا چاہیے اس کے بعد کریکٹ، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ عسکری اور سول قیادت کو مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر ایک یونائٹڈ سٹینڈ لینا چاہیے، پھر اس کو ویٹ کرانا چاہیے پارلیمنٹ سے، اور پھر اعلان کر دینا چاہیے۔ دیکھیے جب تک وہاں کے موجود ملک، چاہے وہ جارڈن ہے، چاہے وہ ایجپٹ ہے، چاہے وہ یمن ہے یا دوسرے ایک اور چوتھا ملک ہے، وہ جب تک وہاں سے لیبنان ہے چوتھا ملک، وہ وہاں سے جب تک رسائی نہیں دیں گے آپ کو، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ جتنی مرضی ہمت پیدا کر لیں، آپ جتنے مرضی دستے بھیج دیں، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو پہلے تو یہ ان چاروں ممالک کو آپ کو پیسج دینا ہوگی۔ بھائی کب دیں گے پیسج؟ کیا صرف جنازے اٹھانے کے لیے پیسج ہے؟ کیا صرف زخمی جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں انہیں صرف وہاں سے نکلنے دیا جائے گا، جیسا کہ وہاں سے زخمی نکلے ہیں، کچھ ایجپٹ گئے ہیں، کچھ ترکی لے گیا ہے اپنے ملک میں؟ لیکن اس سے زیادہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے ملک کو مطالبہ کرنا چاہیے دنیا کی جو دیگر سپر پاورز ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، دس از دا ٹائم فار دیم ٹو انٹروین۔ اگر امریکہ آ سکتا ہے وہاں، اگر برطانیہ اپنے فوجی بھیج سکتا ہے جو غزہ میں لڑ رہے ہیں، تو یہ ممالک کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہمیں یہ کرنے سے کون باز رکھ سکتا ہے؟